بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اٹلی میں اسائلم کرنے کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں بھی بنائی ہیں جن کے فنگر ایک سے زیادہ ممالک میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اسائلم ایک سے زیادہ ملکوں میں اپلائی کی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیمپ کے اسائلم اور اوپن اسائلم کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری چیز کو آپ کو بتا سکیں تاکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے فائدہ ہو، آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کیمپ کے اسائلم کے بارے میں۔ جب آپ اسائلم کے لیے کستورہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دن پہلے جو ابھی آپ کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس دن جاتے ہیں، یا آپ اسی دن آپ کی اسائلم کر لیتے ہیں جس دن آپ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک کاغذ دیتے ہیں، یعنی کہ جب آپ کی اسائلم ہو جاتی ہے تو جس پر آپ کے کوائف ہوتے ہیں اور اسائلم کی تاریخ ہوتی ہے، اٹلی میں داخلے کی تاریخ ہوتی ہے اور کس بارڈر سے کس شہر سے آپ اٹلی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کاغذ لے کر آپ کیمپ جائیں گے اور وہ آپ کو کیمپ میں انٹری یا رہائش کی تاریخ دیں گے، کیونکہ بعض دفعہ کیمپ میں جگہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں، تو وہ پھر آپ کو صرف اگر رات کو جگہ دیتے ہیں سونے کے لیے، اگر ان کے پاس جگہ نہ ہو، کوئی بھی ڈے سینٹرز ہوتے ہیں جو انہوں نے رینٹ پر لیے ہوتے ہیں، یا کوئی اسکول ہوتا ہے جہاں پر زبان سکھاتے ہیں، جو کیمپ کا اسکول ہوتا ہے، تو دن ٹائم وہ آپ کو وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں اور رات کو صرف سونے کی جگہ دیتے ہیں، یعنی کہ صبح 7 یا 8 بجے آپ کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ شہروں میں ہوتا ہے، ہر شہر میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان شہروں میں ہے جہاں پر آپ کو خود کستورہ جا کر ذیل کروانی پڑتی ہے۔ دوسری زیادہ تر شہروں میں آپ پہلے کیمپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا داخلہ ہوتا ہے کیمپ میں، اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں، جیسے آپ کو کیمپ میں داخلہ مل جاتا ہے یا کیمپ میں جگہ ہوتی ہے، جیسے آپ کی انٹری ہوتی ہے تو اس کے بعد کیمپ آپ کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کستورہ سے لے کر دیتا ہے، کستورہ جہاں پر آپ اسائلم کرتے ہیں، یعنی کہ مقامی پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے آپ کے پروونچے کا، اور آپ کا کوئی آپریٹر آپ کے ساتھ جاتا ہے کستورہ، جہاں پر ٹرانسلیٹر موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کی قومی زبان بولتے ہیں جانتے ہیں، زیادہ تر آپ اردو یا پنجابی پشتو بولتے ہیں تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر پٹھان ہوتے ہیں خیبر پختونخوا یا افغانستان سے، کیونکہ وہ 2-3 زبانیں بول لیتے ہیں، وہ پشتو بھی بول لیتے ہیں، پنجابی اور اردو، تو جس کی وجہ سے وہ ان کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں اور آپ کا اسائلم جو ہے وہاں پر اپلائی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ پہلے ہی کیمپ میں ہوتے ہیں اور آپ کو رہائش لینے کے لیے کہیں بھی نہیں جانا پڑتا، تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے خود ہی ہو جاتا ہے وہاں پر، یعنی کہ آپ کیمپ میں گئے، آپ کی انٹری ہوئی، پھر آپ کے آپریٹرز نے، جو کیمپ میں آپ کے آپریٹرز انہوں نے آپ کی ڈیٹ لی اسائلم کے لیے، تو آپ اسائلم کے لیے وہاں گئے، آپ کی اسائلم ہوئی تو آپ واپس اپنے کیمپ ہی آ گئے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرے جن شہروں میں کیمپ میں انٹری بعد میں ملتی ہے وہاں پر آپ پہلے کستورہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو آپ کا ڈاکومنٹ دیتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ لے کر آپ ان کے آفس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈ کراس ہو گیا یا کاریتاس، یہ تنظیم ہے جو رہائش دیتی ہیں جو ریفیوجیوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں پر جاتے ہیں، وہ آپ کو رہائش دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگی کیمپ میں اسائلم کرنے کے بارے میں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اوپن ازیل کے بارے میں۔ اوپن ازیل میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو جب آپ ازیل اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد کیمپ نہ جائیں اور نہ ہی کسی تنظیم جائیں، جیسے ریڈ کراس، کاریتاس، EHS ہے، تو ان سے رہائش نہ مانگے، بلکہ کستورہ نے جو آپ کو تاریخ دی ہے آپ اسی تاریخ کو پرمیسو دی سوجورنو کے لیے آپ اس تاریخ کو کوئی ایڈریس لے جائیں، اس پہ تاریخ لے جائیں جس مکان میں آپ رہتے ہوں، تو وہ اسی کا ہو جس کے نام وہ مکان کا کانٹریکٹ ہو، وہ آپ کو وہ ڈاکومنٹ بنا کے دے جس کو اسپتالیتا کہتے ہیں، اسپتی کہتے ہیں، اور آپ اپنی اپارٹمنٹ پر وہ لے کر جائیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ وہ اسپتی ان کو ای میل کے ذریعہ بھی بھیج دیں، تاکہ آپ اپنی اپارٹمنٹ پر جب جاتے ہیں تو آپ کی اسپتی، آپ کو ڈاکومنٹ ان کے پاس پہلے ہی ہوں۔ تو یہ ایسے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اسائلم کے بعد کیمپ واپس نہیں جاتے، ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ کیمپ میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ان اوپن ازیل کی، آپ اسے کہہ لیں گے یہ پہلی قسم تھی۔
اور دوسری یہ اس طرح ہے کہ آپ جب تبدیل کرواتے ہیں کیمپ میں چلے جاتے ہیں, آپ وہاں پہ رہتے ہیں اور مگر آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے یا آپ کو کوئی رشتہ دار بلا لیتا ہے, دوست بلا لیتا ہے. یہ جب آپ کیمپ میں ہوتے ہیں یعنی کیمپ میں آپ اسائلم کروا لیتے ہیں لیکن آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے, مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آپ کو بلاتا ہے, رشتہ دار, کوئی بہن بھائی, کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو بلاتا ہے, تو آپ کیمپ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک ایڈریس کی ضرورت ہوگی جو آپ نے دینا ہے کستورہ کو اور اپنے کیمپ کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اس صورت میں کیمپ سے آپ کی پاکٹ منی بھی بند ہو جائے گی اور آپ دوبارہ کیمپ بھی نہیں آ سکتے ہیں, کیمپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار یا آپ کو بلاتا ہے اور آپ آلریڈی کیمپ میں ہیں تو آپ چھٹی لے کر جائیں ان کے پاس, کیونکہ اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں گے اور آگے آپ کا کام نہیں بنتا ہے, کوئی آپ سے اچھا بیہیو نہیں کرتا ہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, پھر آپ ایسے ذلیل ہوتے ہیں. تو پہلے بات یہ ہے کہ آپ چھٹی لیں کیمپ سے, آپ جائیں, آپ حالات دیکھیں, اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ پھر واپس آئیں کیمپ, ان کو بتائیں, ان کو ایڈریس دیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ طریقے ہیں دونوں ہی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کو کوئی بلائے تو آپ چھٹی لے کر جائیں, چھٹی کے بغیر آپ نہ جائیں, کیونکہ اگر آپ ایک بار کیمپ سے چلے جائیں گے تو واپسی میں آپ کو کیمپ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. تو نہ آپ کے پاس آپریٹر ہوں گے جو آپ کی ہیلپ کریں گے, نہ وہ آپ کو ٹرانسلیٹر دیں گے, اگر آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی وہ بھی آپ کو اپنا خود ہی کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح آپ کا میڈیکل یا کوئی بھی ہے وہ آپ کو اپنا سارا کام خود کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں کیمپ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. تو امید کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں, اوپن اسائلم اور کیمپ کے اسائلم کے بارے میں. تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ کیمپ میں رہنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے, اور دونوں کے فائدے انشاءاللہ اور نقصانات آپ کو بتائیں گے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.